نماز چھوڑنے والے کا کیا انجام ہوگا، اور نماز چھوڑنے کے ہمارے بہانے دونوں رکھوں گا میں انشاءاللہ، اور ان بہانوں کا ازالہ بھی کروں گا۔ صرف نماز کی اہمیت بتانے معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بہانے بڑے ایک سے ایک ہمارے پاس ہے نا۔ اکثر لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، انشاءاللہ آگے وہ بھی رکھوں گا۔ نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، یا وہ آدمی کیا ہے اس کا معاملہ۔ تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے، نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، جو انسان نماز چھوڑے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ منافق ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے، اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں، اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا۔ بہرحال سب سے پہلے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ تارک نماز، نماز کو چھوڑنے والا انسان مشرک ہوتا ہے۔ آئیے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت میں 31 میں فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، متقین اور مومنوں کی صفت ہے، گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، انابت کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، پھر فرمایا واتقوا، اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ولا تکونوا من المشرکین، اے نبی نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ وہ نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے، اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا، اللہ رحم کر۔ نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ترک الصلاۃ شرک، نماز کو چھوڑنا شرک ہے، لفظ کے ساتھ بالکل جملہ ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے، اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا مطلب کسی نہ کسی اور چیز کی عبادت تمہارے دل میں رچ بس گئی ہے۔ نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ آگے جو ہے آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ والد صاحب نے کتاب لا الکبائر، کبیرہ گناہوں کی، جو وہ کتاب گھر میں آنے والی تھی تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ کتاب آنے والی ہے الکبائر، تو ایک چھوٹے بچے ہونے کے ناطے بڑا جوش و جذبہ تھا کیا آنے والا ہے، اور ایسے ایسے گناہ اس میں ملنے والے جو گناہ ہم کبھی نہیں دیکھے ہوں گے زندگی، مطلب ہم ایسا سوچ رہے تھے چھوٹے ہونے کے ناطے اس میں وہ گناہ کی کاؤنٹنگ ہوں گی جو پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایسے ایسے گناہ جو کبھی سنے نہیں، کبھی دیکھے نہیں۔ جب الکبائر کتاب آ گئی اور اس کو کھولے تو اس میں لکھا ہوا نماز کا چھوڑنا۔ چھوٹے بچے ہونے کے ناطے ہم تو ایسا سوچ رہے تھے اس میں وہ گناہ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے، یہ تو لکھا نماز کا چھوڑنا، اور ہم جو اس ماحول میں تھے ہم دیکھ رہے تھے ہر کوئی نماز چھوڑتا تھا، ہم کو لگا یا تو کتاب غلط ہے یا تو لوگ غلط ہے، مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنا کہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، چھوٹے تھے، اور ہم کو لگا کبیرہ گناہ ہوتا ہے ایسے جو مسلمان سماج میں دکھتے بھی نہیں ہوں گے کوئی کرتے ہوئے، اور نماز کا چھوڑنا تو آج کیا معاملہ ہے۔ آپ سب فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہو، کفر سمجھتے ہیں، کافر ہے۔ آئیے سنیے الفاظ جو ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب و تہذیب کی روایت ہے۔ صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق جو ہے نماز ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اسے ترک کرنے والا بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ بندہ، انسان، ایمان، کفر کے بیچ میں فرق نماز ہے، اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا فرماتے ہیں مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے سے وہ کفر بھی کر لیتا ہے، تو شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق نماز ہے، اسے ترک کرنے سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائیے، آپ کسی غیر مسلم کو آپ بولیے یہ کافر تو وہ تلمل ہو جاتا، حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا، کیونکہ میڈیا نے بتایا نا کافر بولے تو یہ کافر بولے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور وہ مشرک بھی ہوتا ہے، اس لیے کفر کرتا ہے۔ اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، وہ جو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے۔ ایک طرف ایمان ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ایک طرف کفر ہے، اس میں کوئی تقاضے نہیں، جو چاہے کرو دنیا میں، کفر خود ہو جاتا ہے۔ ایمان کے تقاضے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان بین رجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے، شرک اور کفر بیچ کا فرق نماز ہے۔ ایک انسان ہے، اگر وہ شرک اور کفر پہ نہیں ہے تو فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کس میں ڈالیں، ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی۔ اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھیے، اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے، اس درجے میں بھی انسان مشرک ایک درجہ ہے، کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے، معلوم آپ وہ کیا ہے؟ نفاق۔ اس لیے کہ نفاق، منافقت کفر کا ایک اعلیٰ قسم ہے، اس لیے اس کی سزا سب سے نچلی ہے۔ تو ایک نماز، جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 142 میں، وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے، اور اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے،
اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا، تو منافق۔ اسی طرح متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے۔ یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہے، منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، واقعی میں ہم پر فجر اور عشاء کی نماز مشکل۔ منافق پر آپ نے کہا، صحیح مسلم کی روایت میں ہم نے فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور کوے کی ٹھونگے سے سرزمین پہ مارتا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے۔ وہ اتنی سستی کہ سورج ڈوب رہا ہے، لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے اٹھتے ہوئے، جاتا ہے اور 4 رکعت تاکہ مسلمانوں کو بتائے میں مسلمان ہوں، بھائی کافر نہیں ہوا، اور ٹھونک مارتا ہے 4، مطلب 4 سجدے، مطلب اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد ختم کر۔ تو منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے جو کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا نماز چھوڑنے سے ہمارا کفر ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ رحم کرے ہم پر۔ ہم لوگ اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان کہہ کر دھڑلے سے نمازیں چھوڑے، دھڑلے سے نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی نماز کو چھوڑے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا نماز کو چھوڑنے سے میرا کفر ظاہر ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان بولتے ہیں اور اس کے بعد دھڑلے سے نمازیں ایک کے بعد ایک چھوٹ رہی ہیں۔ رمضان کا ایک چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے، اور رمضان کا ایک اور چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے۔ پہلا چاند وہ ہوتا ہے جو رمضان شروع کرتا ہے، ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ مسجدیں جو مصلیوں کے لیے ترستی تھی وہ مسجدیں جو پریشان ہو جاتی ہیں مصلیوں کے بوجھ اور وزن سے۔ جگہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، ہاؤس نہیں پور رہے، پانی نہیں پور رہا، چٹائی نہیں پور رہے، راستے نہیں پور رہے، بلڈنگس نہیں پور رہی۔ اور پھر ایک چاند اور آتا ہے، عجیب چاند ہوتا ہے، وہ بھی آئیں گا، وہ بھی کل یا پرسوں۔ پھر وہ چاند ایسا کرتا ہے مسجد پھر ویران ہو جاتی ہے کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو مجھ میں آتے تھے ایک چاند دیکھنے کے بعد، پھر ایک چاند دیکھ کر غائب ہو گئے۔ پھر اگلے سال انہیں لوگ ملتے ہوئے، اگلے سال کب میں ہم کو یاد آتا ہم مسلمان ہیں، اگلے سال 27 رجب شب معراج، پھر تھوڑا سا یاد آتا اور ارے اپنے مسلمان ہیں 15 شعبان، اس کو بھی ایک رات مناتے شب برات۔ پھر ایک یاد دہانی آتی جب ایک چاند دکھتا اور ارے تراویح پڑھنا ہے اپنے کو، چلو 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 اور چلے نماز۔ پھر ایک چاند آیا، سب گل تو اگلے سال مل رہے۔ پھر ایک معمول ہونا چاہیے، ایک نظم ہونا چاہیے، اور نمازیں ہم پر 5 وقت فرض ہے ہر دن میں، ان کے اوقات میں منمانی نہیں کبھی بھی اٹھ کے پڑھ لو ظہر کے ساتھ، روز فجر چالو ہے۔ نئی زندگی کی شروعات یاد ہے، ہم پہلے مردہ تھے ماں کے پیٹ میں، اللہ نے زندگی دی جو اب جی رہے، اس کے بعد پھر ایک موت دیں گا، لیکن موت پہ خاتمہ نہیں، اسلام موت پہ شروعات ہے۔ پھر ایک لمبی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور جس کے اندر موت کو بھی موت دے دی جائیں گی، وہ زندگی ہوگی۔ معلوم آپ کو جنتی اور جہنمیوں کو اللہ جب ڈال لے گا، جب فائنل ہو جائیں گا، اب کوئی جہنمی جنت میں نہیں جانے والا ہوگا، مطلب فائنل ہو جائیں گا، سب اپنے اپنے جگہ پہ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک دمبے کو بیچ میں لائیں گا جنت اور جہنم کے، ایک اعلان کیا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ موت ہے، اور فرشتے اس کو ذبح کر دیں گے۔ جنتی خوش ہو اٹھیں گے اور جہنمی خوب چلائیں گے، کیونکہ اب جنتیوں کو معلوم اب کبھی موت نہیں ہے، اور جہنمیوں کو بھی معلوم ہو جائے گا اب کبھی موت نہیں، مطلب اس تکلیف میں انہیں ہمیشہ جینا ہے اور ان نعمتوں میں جنتیوں کو ہمیشہ جینا، تو موت کو بھی موت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا موت ایک فیز ہے کہ دوسری زندگی میں جانے کا، تو مومن اس کے بارے میں برا خیال نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو تو یہ مانتا ہے کہ یہ ایک فیز ہے جس کے ذریعے گزر کر وہ رب العزت سے جا کر اپنے جو ہے مل سکتا ہے یا ملتا ہے، اور اس کی جو نعمت جنت کی شکل میں اس نے رکھی ہے، اچھے اعمال اگر کر کے گیا ہوں گا، پھر رب العزت اس پر رحم کر دے تو انشاءاللہ ان نعمتوں کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال موت جو ہے ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، یا موت کے ذریعے ہم اپنے اصل ٹھکانے تک بہرحال پہنچ جاتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور موت جو ہے ہم دیکھتے ہیں جب موت آتی ہے تو ہمیں اچانک جدائی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک انسان کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، اٹھ رہے بیٹھ رہے کھا رہے، اور اچانک وہ دنیا سے چلے جائے تو ایک جدائی کا احساس ہوتا ہے، ایک صدمہ ہوتا ہے، لیکن اس صدمے کو بھی مومن شریعت کے مطابق گزارتا ہے۔ اس صدمے میں مومن دوسروں کے غم میں شریعت کے مطابق داخل ہوتا ہے، مطلب شریعت کے مطابق غمخوار بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے میں نے کہا موت میت پر غم، مطلب مرنے والے پر غم، اور تعزیت، غم ان کے لیے جو اس کے اقربا ہے، اور تعزیت وہ جو دوسرے جا کر ملتے ہیں، دونوں کا طریقہ بھی شریعت بتاتا ہے، اور ہم اسی طریقے کے مطابق کام کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جس کے الفاظ اس طرح سے، جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، میں نے کہا نا اللہ سے ملنے کا راستہ صرف موت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ صرف موت ہے۔ موت مانگنا نہیں ہے، لیکن مانگنا نہیں ہے، اچھی موت مانگنا ہے۔ خامخواہ انسان یہ نہ کہا کہ میں مر جاؤں تو اللہ سے مل، نہیں، زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کو خوب نیکیوں میں گزارے، اور پھر تمنا کرے کہ اللہ مجھے اچھی موت دے تاکہ اپنے رب سے ملوں، اچھی حالت میں ملوں، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے میں رب سے ملوں،
تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور ملاقات کے لیے رب العزت سے طریقہ زندگی ہے، اور زندگی کے بعد ایک موت ہے، اور اس کے بعد پھر ایک زندگی جب اللہ رب العزت ہم سے ملیں گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب جب غم ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو غم منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہاں میرا بالکل بھی مقصد یہ نہیں کسی کو میں ٹھیس پہنچاؤں یا تکلیف پہنچاؤں اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، لیکن یہ بات بھی میرے لیے اٹل اور ضروری ہے میں کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ غم منانے کا بھی صحیح طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے میت پہ غلط طریقے سے غم منا کر میت کو بھی عذاب میں ڈالے اور اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈالے۔ کہ ایسا نہ ہم غم کے نام پر غیر شرعی رسومات کر لیں، کہ ایسا نہ ہم غم کے نام پر جو اسلام نے نہیں سکھایا وہ کام کریں، کہ ایسا نہ ہم غم کے نام پر وہ سارے کام کر بیٹھے جس سے نہ میت کو فائدہ، نہ غم کرنے والے کو فائدہ، بلکہ میت کو بھی گناہ، کرنے والے کو بھی گناہ، اور ہمارا غم کرنا باعث اجر کے بدلے باعث گناہ بن جائے۔ کیونکہ جب صدمہ لگتا ہے تو غم ہوتا ہے، وہ غم کا طریقہ بھی اگر اسلامک ہو تو وہ بھی اجر دیتا ہے، اور اگر وہ غم کا طریقہ ان اسلامک ہو، غیر اسلامی ہو، تو وہ گناہ کا باعث بھی بن جائے۔ تو ہماری خوشیاں بھی ہمیں اجر دے، ہمارے غم بھی ہمیں اجر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور غم کے وقت تو بہت بڑی بڑی خوشخبریاں دی گئی، جو اس کو صدموں کو برداشت کر لے، جو اس گھڑیوں کو صبر میں گزار لے، ان کے لیے بہت بڑی بڑی جو ہے جس بشارتیں دی گئی کہ اس کو یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا۔ جب وہ صبر کریں گا صدمے کو، جو برداشت کریں گا اس کو شریعت کے مطابق، تو یہ ضروری ہے۔ تو میری باتوں کو آپ ادر میں نہ لیں کہ اس نے یہ کہا، فلاں چیز تو غلط کہا، یہ سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لوگوں کے انتقال ہوئے، آپ نے کیسا غم منایا، آپ کے صحابہ نے غم منانے کا کون سا طریقہ سکھایا، بس میرا اور آپ کا بھی طریقہ وہی ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمارے غم بھی اجر دیں گے، ہماری خوشیاں بھی انشاءاللہ ہم کو اجر دیں گی۔ تو برا لگنے کی چیز نہیں، سیکھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ آئیے، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو گھر میں جو متعلقین ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اقربا ہوتے ہیں، وہ جو ہے غم محسوس کرتے ہیں، اور اس غم کو سوگ کہا جاتا ہے، غم کہا جاتا ہے۔ مرنے والے پر غم کر رہا ہے انسان، سوگ بھی بولیے اس کو، سوگ کرتا ہے، ٹھیک۔ تو جو اقربا، نزدیکی لوگ مرنے والے پر غم کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اس کے جانے کو اور اس کی کمی کو، اس کو غم یا سوگ بہرحال ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میت جب انتقال کر جائے تو پہلا کام مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، جب ہم انتقال ہو جائے تو جو موجود ہو اور جس تک خبر پہنچے وہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بالکل عام بات ہے، ہم اللہ کی طرف سے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا، ہم اللہ کی طرف سے، اللہ نے زندگی دی، اب اللہ نے لے لی، ہم لوٹ کر چلے گئے اس کے طرف، ٹھیک۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہمیں پڑھنا ہے، نہ جزا فضا کرنا ہے، نہ تقدیر کو کوسنا ہے، نہ یہ کہنا ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، ہماری میت ملی تھی کیا، ہمارا ہی باپ ملا تھا کیا، ہماری ماں ملی تھی کیا، میرا ہی بیٹا ملا کہ اتنے لوگوں کو 10 بیٹے ان کے نہیں مرتے، میرا ایک تھا مر گیا، کچھ نہیں کرنا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے اللہ، ہم تیری طرف سے آئے تھے، تیری طرف ہی ہمیں جانا ہے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہم کو جانا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، جو کہ سب سے پہلے ہم بھول جاتے ہیں، ہے نا۔ کوئی مر گیا تو ارے باپ رے کیا ہو گیا، یہ اندازہ نہیں تھا، امید نہیں تھی، توقع نہیں تھی، ٹھیک ہے، ساری چیزیں کہ بھائی اچھے صحت مند ہے، توقع نہیں تھی، وہ سب چھوڑو، گھڑی آ گئی، لکھا ہوا تھا، قلم سوکھ چکا ہے نا، سیاہی سوکھ چکی ہے، قلم رکھا جا چکا ہے، تقدیر لکھی ہے، اب کیا کہنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا راجعون۔ اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف سب کو، وہ لوگ جو اس کے اقربا ہے اس کے پاس تھے، وہ لوگ جو اقربا نہیں ملنے آ رہے، سب یہ کہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، بھیجے گئے تھے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہم کریں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی مر جائے تو یہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحیح ابن حبان کے اندر جو روایت ہے وہ روایت یہ کہ صبر اور متانت کے ساتھ میت کی آنکھیں بند کرنا چاہیے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ میت کی آنکھیں بند کرنا چاہیے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں اس کی روح کا پیچھا کرتی ہے۔ تو فرسٹ ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، سیکنڈ فیز ہوا آنکھوں کو ایک دم وقار کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ میت کی بند کر دینا چاہیے اور اس کے لیے پھر دعا کرنا چاہیے، اللہ مغفرت کر دے، ان پر رحم کر دے، کیونکہ اب دنیا سے بھرے چلے گئے، تیرے پاس آ گئے۔ تیسرا کام جو ہے قریبی رشتہ داروں کو اطلاع دینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تکفین اور تجہیز کے اندر ہاتھ بٹائیں اور جنازے کے ساتھ جنازے میں شریک ہو، نماز میں شریک ہو۔ تو تیسرا کام یہ ہے ریلیٹیوز کو، نزدیک اقربا لوگوں کو انفارمیشن دینا چاہیے تاکہ وہ آئے، جو ہے اس کو تیار کرنے میں، اس کے کفن دفن کے اندر، اس کو جنازہ لے جانے میں، اور بالآخر جو اہم چیز ہے وہ ہے نماز جنازہ میں اس کی شریک ہو، اس کے لیے بہرحال انفارمیشن وغیرہ پاس کرنا چاہیے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے، اس کے بعد ہم کو غسل اور تکفین اور جو ہے جس کو کہیں گے تدفین کے لیے جو ہے اس کا خیال رکھیں کہ ہر کام سنت کے مطابق۔ اب اس کو غسل دینا ہے، اس کی قبر کھودی جائیں گی،
اس کو تیار کرنا ہے، کفن جس کو کہیں گے، یہ تمام چیزیں کوشش یہ کی جائے کہ سنت کے مطابق ہو، کیونکہ یہ اس شخص کا آخری سفر ہے، دنیا سے وہ کوچ کر رہا ہے، اس سفر میں کم از کم زندگی میں نہیں بھی ہوا ہوں گا تو ابھی تو کم از کم خیال رکھا جائے کہ سنت کے مطابق تمام کام ہو، ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں جتنا ہو سکتا تو اس کو تیار کیا جائے سنت کے مطابق اور اس کو تدفین کر دیا جائے سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ پانچویں چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ جنازہ عزت اور احترام کے ساتھ اٹھائیں اور کسی قسم کا شور غل آوازیں بلند نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جنازے کو لے جا کر دفنا دیا جائے۔ اب ہو گیا نماز جنازہ پڑھ لی، اب عزت وقار کے ساتھ اٹھائیے، بغیر کسی شور غل اور چیخنے چلانے کے احترام کے ساتھ لے جائے اور لے جا کر تدفین کر دے، دفنا دے۔ یہ کام یاد رکھیے انتقال ہوتے ہی گھر والوں کو کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اب کیا ہوتا ہے جب انتقال ہو جاتا ہے تو نیچرل چیز ہے، فطری عمل ہے کہ انسان کو غم ہوتا ہے، صدمہ لگ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نیچرل ہے، اور شریعت ظاہر سی بات ہے اسلام انسانی مزاج اور فطرت کو سمجھنے والی شریعت ہے، ٹھیک، ظاہر سی بات اس نے سمجھا۔ اب آنسوؤں کا بہانہ کیسا ہے؟ میں نے جو کرنا ہے وہ 5 کام تو رکھ دیے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، غم جس کو غم کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو نیچرلی ہوتا ہے وہ ہے آنسوؤں کا نکلنا، آنسوؤں کا بہنا۔ یہ انسانی ہیومن نیچر ہے، اس کی فطرت ہے جس کا اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ تو آئیے اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح سے غم منانا درست ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو بالوں کو نوچنا یا گالوں کو مارنا یا چہروں کو خراب کرنا یا بالوں کو بکھرانا یا چوڑیوں کا توڑنا یا کپڑوں کا پھاڑنا یا چیزوں کا چاک کرنا یا چیزوں کا توڑنا، چیخنا، چلانا، ولولہ یا بھاگنا، شور مچانا، یہ تمام چیزیں بالکل بھی درست نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ سینوں کا پیٹنا، گالوں پہ مارنا، بالوں کو نوچنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ اسلامکلی صحیح نہیں ہے۔ یہ کام نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، یا جن اماموں کو ہم ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان اماموں میں سے کسی امام نے اس کا جواز دیا، نہ کسی فقہ کے اندر آپ کو یہ جائز یا صحیح قرار ملے گا، بالکل بھی غلط ہے۔ اس کا مطلب سمجھ گیا، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام بالکل نہیں کرنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے، یہ سب ممنوع ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی اور صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جو ہے، ان کو جو ہے بیٹے ابراہیم کو میں نے دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھے، اور ان کے نزع کا عالم تھا، بے چین تھے، مطلب انتقال سے کچھ دیر پہلے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے جو انتقال کر گئے، لیکن یہ تھوڑے بڑے ہوئے تھے عمر میں، تو اللہ کے رسول کو لے کے کھڑے تھے آسمان کے نیچے، اور یہ نزع بالکل آخری وقت میں تھے اپنے والد کے ہاتھ میں، اپنے والد کی گود میں، اور آخری وقت میں ہچکیاں لے رہے تھے۔ تو کہتے میں نے دیکھا کہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے، نزع کی حالت میں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے۔ پتہ چلا کسی میت کی تکلیف پر یا کسی تکلیف پر یا کسی کی موت پر آنسو بہنا دس از نیچرل، اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے، آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر آپ یہ کہہ رہے تھے، آنکھ روتی ہے، دل انتہائی غمگین ہے، آنکھ روتی ہے، دل انتہائی غمگین ہے، اور ہم وہی کہتے ہیں جس میں ہمارے رب کی رضا ہے، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں۔ یہ کہا، آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن اس حالت میں بھی ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی چیز ہے، اے ابراہیم تیرے جو ہے جدائی میں ہم غمگین ہیں۔ یہ آپ نے کوئی جزا فضا نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ نہیں، کوئی یہ کرو وہ کرو نہیں، کوئی ہے بچانے والا، اللہ میرا لڑکا ہے، میرے لڑکوں کے انتقال ہو گئے، اب اس کے بعد مجھے اولاد کی امکانات نہیں ہے، اب تو اگر یہ بھی چھین لیں گا، لوگ کیا کہ لوگوں نے کہا ان کے انتقال کے بعد، لوگوں نے کہا کہ اب تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، بے اولاد رہیں گا، اب اس کو کوئی اس کے نسل آگے نہیں بڑھنے والی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر میں اس کا جواب دیا اور کہا وہ لوگ جو کہہ رہے وہ ابتر ہوں گے، ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، ان کا نام لینے والا ہوتا ہے، لوگوں کے لڑکوں سے نام چلتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لڑکے کا انتقال ہوا، تو مشرکین تو خوش ہو رہے ہیں، اب اس کی نسل نعوذ باللہ خاندان فنش۔ یہ اللہ کی حکمت، اللہ نے کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے نہیں دیے، لڑکیاں دی، اللہ کی حکمت۔ بہرحال لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، آنکھ بہہ رہی ہے، لیکن وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کو منظور ہے، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو پیغام دیا کہ ان کے بیٹے یا بیٹی کے انتقال کا وقت قریب ہے، تو آپ ذرا فوراً وہاں اٹھ کر آئیے، ٹھیک ہے۔ تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس وقت کہا تھا بے شک یہ رحمت ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا؟ صحابہ کو لگا یہ آنسو بھی نہیں بہانا چاہیے، تو کہا یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ رحمت ہے، یہ آنسو رحمت ہے، اللہ جن کے تعلق چاہتا ہے ان کے دلوں میں سے ڈال دو۔ یہ آنسو رحمت ہے، اللہ جن کے دلوں میں چاہتا ہے اس رحمت کو ڈال دیتا ہے، اللہ انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ تو آنسو بہنا دس از سم تھنگ نیچرل، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چیخنا، چلانا، بھاگنا، دوڑنا، چیزوں کو توڑنا، گلوں کو نوچنا، کپڑوں کو پھاڑنا، بالوں کو بکھرانا، ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا، یہ بالکل بھی شریعتاً غم منانے کے طریقے نہیں ہے۔ آپ آنسو بہا سکتے ہیں، آپ کے آنسو بہہ سکتے ہیں، اچھے الفاظ آپ کہیے، آپ غمگین ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس طرح سے نہیں جس طرح سے عموماً ہم لوگ بہرحال غم مناتے ہیں، یہ غلط یاد رکھیے، جو صحیح طریقہ ہو یہ۔ اسی طرح تیسری ایک روایت آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے، ٹھیک ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم جو ہے رضی اللہ عنہا کے جنازے میں حاضر ہوئے، لوگ حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے یا آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ تو پتہ چلا آنکھ میں آنسو آنا، آنسوؤں کا بہنا یہ نیچرل ہے، انسان خاموشی کے ساتھ رو سکتا ہے۔ خاموشی کے عالم میں تھوڑی بہت آواز جو انسان خاموش رہنے کی وجہ سے نکل جاتی ہے یہ بھی جائز ہے۔ انسان غم کو روکے ہوئے ہے اور آنسو ہے اس کو، اور وہ آنسوؤں کو روکتا ہے، وہ جزا فضا چیخنا چلانا نہیں چاہتا ہے، تو روکنے میں تھوڑی آواز نکل جاتی ہے، یہ آواز بھی نکل جائے تو یہ بھی نیچرل ہے، یاد رکھیے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، وہ فوت ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر ان کے پاس پہنچے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی ابوبکر اور عمر کی آواز میں الگ الگ سن رہی تھی، وہ رو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی رو رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی رو رہے تھے، اور ان کے رونے کی آواز میں سن رہی تھی، لیکن یہ جزا فضا نہیں کر رہے تھے، چیخ چلا رہے نہیں تھے۔ یہ جو آدمی آواز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے رونے کے عالم میں، تو اس عالم میں بھی ایک آواز نکل جاتی ہے، وہ چیختا چلاتا نہیں لیکن نکل جاتی ہے۔ تو میں عائشہ فرما رہی ہے، میں ابوبکر کی آواز پہچانتی چونکہ ان کے والد تھے، میں وہ سن رہی تھی کلیئر آواز، اور عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بھی سن رہی تھی کلیئر آواز، کیونکہ ہو رہا نا ایک آدمی اپنے آپ کو روک رہا ہے، وہ جزا فضا چیخنا چلانا نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کو بہت غم ہے کسی کے انتقال کا، آنسو بہ رہے اور وہ روکتا ہے جب آواز کو، تو ایک آواز نکلتی ہے، وہ نکالنا نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ دو افراد بھی آواز روک رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نکل دھاڑے نہیں مار رہے، چیخ رہے چلا رہے نہیں، بھاگ نہیں رہے، جگہ پہ رو رہے ہیں، لیکن اس آواز کے روکنے کی وجہ سے ایک آواز نکل ہی جاتی ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں دونوں کی سوچ، عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہاں یقیناً یہ نہیں ہے کہ وہ چیخ رہے چلا رہے تھے، مراد یہ کہ جو آواز روک رہے تھے اس روکنے کی وجہ سے بھی ایک آواز آ رہی تھی، اور وہ میں کلیئر سن سکتی تھی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے تھے، یاد رکھیں کہ آپ جو ہے سنن ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی، کہ آپ کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، تو میت پر رویا جا سکتا ہے، وہ بھی شریعت کے حدود اور دائروں کے، ٹھیک، یہ وضاحت میں نے کر دی۔ اس کے بعد جو ہمیں کام کرنا ہے، یاد رکھیے، غم کا آنسو بہانے کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا، میت کی موجودگی میں، یاد تو میت کی موجودگی میں یا میت والے گھر میں یا تعزیت کرتے ہوئے موت کی بے چینی، عالم نزا اور موت کی تکلیف اور آخرت کے احساس، حساب و کتاب کے خوف کو ایک انسان اپنے اوپر طاری رکھے، مطلب میت کی موجودگی میں جو افراد وہاں جمع ہو، وہ جو کرنا ہے وہ یہ کام ہے کہ مرنے والے گھر کے اندر یا تعزیت دینے آپ گئے تو موت کی کیفیت کو یاد کیجیے، اس کی بے چینی و نزا کے عالم کو یاد کیجیے، موت کی تکلیف، موت کے بعد حساب و کتاب کو یاد کیجیے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں گھومنا چاہیے میت کے گھر میں جب گئے تھے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میت کے پاس بھی لوگ جانے کے بعد ہم نے دیکھا چیختے چلاتے یا پھر غیبت کر چغلیاں کرتے بیٹھتے یا پھر لوگ ہنستے اور کھیلتے رہتے ہیں، یہ دیکھا گیا۔ قبرستانوں میں لوگ جوک سناتے ہیں، میت تدفین ہو رہی جب تک وہ خالی ہے تو جوک سناتے ہیں۔ یہ وہ عالم ہے کہ جس میں خود میت کے گھر والے اور تمام لوگوں کے فکروں میں بس یہی چلنا چاہیے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا اور ہمارے ساتھ اس کی تیاری کیا تھی، ہماری تیاری ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھو موت کیسی اچانک آتی ہے، وہ آرام سے شام میں ملا گیا اور مر گیا۔ ابھی میرے پاس سے گیا 5 منٹ موت کی خبر ہوتے ہیں، آپ مل کے نکلے 5 منٹ بولے مر گئے، ہوتا ہے
समझ रहे हो। तो लिहाजा वो कैफियत को अपने नफ्स पे तारी रखिए, जब आप मैयत के साथ हो, मैयत के पास हो, मैयत के तदफीन में हो, मैयत के जनाजे में हो, मैयत की नमाज जनाजा में, मैयत को दफना रहे हो, ये कैफियत तारी होना चाहिए ताकि हम आखिरत को अपनी जो है याद रखें। ठीक, अब वहाँ क्या तस्करा करें? अगर तस्करा करना है, वैसे तो मुंह बंद रखना अफजल है, बेहतर है। तस्करा करना है तो मैयत की खुसूसियत और खूबियों का तस्करा कीजिए, उसके नेकियों का। बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे, बड़े खुश मिजाज थे, बड़ी अच्छी अच्छी नेकियां करते थे, अच्छे अंदाज से जिंदगी गुजारी और बहुत अच्छे से दुनिया से गए, अल्लाह इन पर रहम करे, इनकी मग़फ़िरत करे, उनके लिए दुआएं कीजिए। तो उनकी अच्छाई का तज़किरा करना है। क्यों? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रिवायत तवील है, मैं उसका सिर्फ एक टुकड़ा आपके सामने रखता हूँ, सुनन इब्न माजा की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मुर्दों के पास भली बात कहो, मुर्दों के पास उनके बारे में भली बात कहो, क्योंकि घर वालों की बातों पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। घर वालों की बातों फरिश्ते आमीन कहते, बड़े नेक थे, फरिश्ते लिख रहे और आमीन कहते, अल्लाह कबूल करे बात, बड़े अच्छे थे। हालांकि ठीक है वो जो भी होंगे, अब आपको क्या करना है? तारीफ, नेकियों की खूबियां बयान करना, ये कर सकते हैं आप अगर करना है तो, वरना मुंह बंद रखिए, आखिरत को याद करें, ये भी बेहतर है। वरना अगर करना है तो तारीफ की। इस तरह सही मुस्लिम की रिवायत में मिलता है, अपने लिए अच्छी दुआ करो क्योंकि फरिश्ते तुम्हारे हर दुआ पर आमीन कहते हैं। तो मैयत के लिए भी अच्छी बातें कहो और दुआ करो, उन पे भी आमीन कहेंगे। तीसरी की रिवायत सुनन निसाई की रिवायत मिलती है, उसमें अल्फाज है कि आपने फरमाया, अपने फौशुदा लोगों का जिक्र भलाई के साथ करो। ठीक है, यानी बुराई इनकी बयान ना करो, सिर्फ अच्छाई बयान करो। इसी तरह सुनन निसाई की रिवायत में आपने फरमाया, मुर्दों को बुरा ना कहो। ठीक है, जो कुछ इन्होंने आगे भेजा है उसका बदला वो पा चुके हैं, मुर्दों को बुरा मत कहो। अब कहना तो अच्छा ही कहो, इसलिए कि जो किया था बदला मिल गया उनको, चले गए ना, मर गए, तो लिहाजा अब बुरा मत कहो, जो भी बोलना है अच्छी बात कहो, अच्छी बात करो। तो ये हमें पता चला, अपने ऊपर आखिरत की फिक्र को तारी करना है, मैयत के लिए दुआ करना है और मैयत के खूबियों का तज़किरा करना है। अल्लाह के लिए उसकी बुराइयों का बयान मत करो, इसलिए कि वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है, जो भी था पहुंच चुका है, जो भी था, यहाँ तक कि काफिर था तो भी बयान हो गया, खत्म हो गया, तज़किरा ही नहीं। क्योंकि हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि बहुत सारे सहाबा जिनके वालिदैन या रिश्तेदार मोमिन नहीं थे, काफिर थे, और उनको जब लोगों ने बुरा भला कहा, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रिश्तेदारों को बुरा कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुर्दों को बुरा मत कहो, उससे हमारे जिंदों को तकलीफ पहुंचती। अब ये जिंदा है, इनके वालिद का इंतकाल हो गया, अब तुम बार बार कहोगे कि अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल मुनाफिकीन का सरदार था, तो उनके बेटे अब्दुल्ला को बुरा लग रहा था, अबू जहल के बेटे को बुरा लग रहा है, बार बार मेरे बाप को बस कहते जा रहे बुरा, हो गया ना, पहुंच गया अपने अंजाम को, मर खप गया आप, जानूम रसीद हो गया। फिर क्यों कंटिन्यूस कि तुम अबू जहल के बेटे हो और तुम जो है अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे का नाम था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, ठीक। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिकीन का सरदार था, लेकिन इनके बेटे मुसलमान। अबू जहल काफिर था, लेकिन इनके बेटे मुसलमान थे, इकरामा, ठीक। तो लिहाजा मुर्दों को बुरा मत कहो, इससे हमारे जिंदों को तकलीफ हो मत कहोगे ना, अंजाम को पहुंच गया, जो भी था बहरहाल, ठीक है। अब सदमे पर क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। जब हमें सदमा लगे, गम की शिद्दत से चीखना, चिल्लाना, रोना धोना नहीं, हमें क्या करना है? सब्र करना, जब्त करना है, रोके रखना है। और ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ा अहम कारण। और गम सब्र कब करना? जब वो वाकया घटता है। एक औरत रो रही थी, उसके बेटे का इंतकाल हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे, आपने कहा औरत सब्र कर, उसने कहा तुम्हें क्या पता, जाओ सब्र कर, आप कह रहे तुम्हें क्या पता मेरा क्या नुकसान हुआ। वो औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए, सहाबा ने आके कहा बेवकूफ औरत, अहमक औरत, जानती है किससे बात कर रही थी? नहीं। तो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा मुझसे गलती हुई, दौड़ी दौड़ी आई, भाग भाग करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी चाहे, गलती हो गई, मैंने आपको नहीं पहचाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सब्र तब होता है जब वो वाकया घटता है। सब्र कब करना है? 2-4 दिन बाद तो सबको आ जाता, साल भर बाद तो सबको आ जाता, तब जब वो नुकसान होता है तब सब्र करना है। नोहा करना या बैन करने की मुमानियत है, मतलब गैर शरई तौर से रोने का इजहार करना, चीखना, चिल्लाना, ठीक है। इसी तरह बयान कर कर के रोना होता है, हमारा ही घर था क्या, हम ही थे क्या, इतना अच्छा था, अब हम खुशियां कैसे मनाएंगे, हमारे गम में साथ कौन देगा, कमा के कौन लाएगा, फला कौन करेगा, बयानात करते हैं तो उसकी अच्छाई होगा, वो करना शरीयत में याद रखिए मना है, याद रखिए, ठीक है। और रिवायतों के अंदर अल्फाज इस तरह से आते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, एक खातून सहाबिया से रिवायत करते हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत, खातून सहाबिया ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बैत की सुनी, बैत की थी। कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे जो अहद लिए थे इसमें यह भी था
کہ چہرے کو نہیں نوچیں گی، کہ اس زمانے میں لوگ انتقال پہ چہروں کو نوچتے تھے، تو ہم سے بیعت لیا گیا کہ چہروں کو نہیں نوچیں گی، ہائے وائے نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، وہ جزا فضا جو کرتے ہیں نا بین کر کے، ہائے وائے نہیں کریں گی، کپڑے نہیں پھاڑیں گی اور بال نہیں نوچیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ اسلام لاتے تو یہ جو بیعت لیتے عورتوں سے، ان بیعت میں یہ بھی شامل تھا، غیر شرعی طریقے سے غم نہیں مناؤں گی، یہ سب وہی ہے نا، چہروں کو نوچنا، کپڑوں کو پھاڑنا، ہائے وائے کرنا، ٹھیک ہے، نوحہ کرنا، یہ نہیں کروں گی۔ جب ہم اسلام لاتے تو ہم سے یہ وعدے لیے جاتے، کتنا امپورٹنٹ ہے نا، تو لہٰذا رو سکتے ہیں آپ، آنسو بہا سکتے ہیں آپ، لیکن یہ بیان کرنا، چیخنا چلانا، نوحہ کرنا اور آوازیں نکالنا اور یہ سب غیر شرعی، یاد رکھیے، اس سے بالکل ہمیں بچنے کی سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے سخت ضرورت ہے۔ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوتے ہیں۔ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا، ایک روایت میں آتا ہے۔ اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو عورتیں رونے لگی، ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے جا کر عورتوں کے اس رونے کی خبر دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر ان کو رونے دو، بشرط ہے کہ وہ سروں پر خاک نہ ڈالے اور چلائے نہیں۔ اگر رو رہی ہے تو رونے دو، جائز ہے، لیکن چیخے نہیں، چلائے نہیں، سروں پر مٹی نہ ڈالے، تو وہاں اس زمانے میں سر پہ مٹی ڈالتے تھے غم کے لیے۔ غیر شرعی اگر نہیں کرتی ہے تو رونے دو، اور اگر غیر شرعی کر رہے تو اس کا مطلب روکو ان کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی گالوں پر تھپڑ مارے اور گریبان پھاڑے، گالوں پر تھپڑ مارے، کوئی روئے تو خود کے مارتے لوگ اور دوسروں کو بھی مارتے غم میں، کسی اور کوئی اپنے گالوں پر تھپڑ مارے، ٹھیک ہے، اور گریبان پھاڑے، کپڑے اپنے پھاڑے غم بتانے کے لیے، اور کفر کی باتیں بکے، جو کافر کفر کے زمانے میں لوگ میت پہ بکتے تھے غلط باتیں بکے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آگے آئیے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بین کرنے والی عورت، بیان کر کے رونے والی انتقال پہ کسی کی، بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندک کا پیجامہ اور کھجلی خارش کا کرتا پہنایا جائے گا جہنم میں۔ گندک کا پیجامہ اور خارش کھجلی والا لباس کو دیا جائے، کس عورت کو؟ جو بیان کر کے روتی تھی مرنے سے پہلے اگر توبہ نہ کرے، مطلب بیان کر کے رونا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کتنے اچھے تھے، چلے گئے، کون لائیں گا، کون کھلائیں گا، کون پہنائیں گا، کون اڑائیں گا، اب کیسا کریں گے، کون سہارا بنے گا، اب کہاں جائیں گے، کیسے جیئیں گے، اب بچے کون دیکھیں گا، بڑے کون دیکھیں گا، میرے سے شادی کون کریں گا، فلاں کیا ہوں گا، یہ کیسا ہوں گا، یا پھر دوسری عورت آ کے تیرے ساتھ اب کیا ہوں گا، اب تم لوگوں کا کیا ہوں گا، تمہارے بچوں کا کیا ہوں گا، بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے آنے کے بعد خوب رونے کا ماحول اور مجلس جمتی، زبردست ایک دم، جب وہ آ جاتے وہ رونے والے، ویسے بیان کرنے والے، تو کہا ایسی عورت جو ایسا روئیں گی، توبہ کر کے نہیں مریں گی، تو جہنم میں ایسا عذاب ملے، گندک کا پیجامہ اور کھجلی کا لباس پہنا، ڈینجرس بات ہے، منع ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میت پر رونے سے میت کو عذاب بھی ملتا ہے۔ آئیے روایت بھی ہم سن لیتے ہیں۔ رونے سے مراد آپ سمجھ گئے نا، غیر شرعی رونے سے، شرعی رونا تو جائز ہے، پہلے ہم دیکھ چکے، میت پر غیر شرعی رونے سے میت کو عذاب ملتا ہے۔ غیر شرعی رونا کیا ہے؟ چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، سر پہ مٹی ڈالنا، گالوں کو مارنا، خون نکالنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، چوڑیاں پھوڑ دینا، کپڑے پھاڑ دینا، ٹھیک ہے، یا جس کو کہیں گے اب بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں، بہرحال الگ الگ تہذیبوں میں الگ الگ طریقے، بہرحال اسلام نے اس کو منع کیا کہ مسلمان کے لیے بالکل درست نہیں ہے۔ وہ صرف آنسو بہا سکتا ہے، اور آنسوؤں کو روکنے، غم کو روکنے سے تھوڑی سی آواز نکلتی اتنا اس کو جائز ہے کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تو غیر شرعی جو روئیں گا اس کو، اس میت کو گناہ ملیں گا۔ تو اس کے اندر بہرحال بہت طویل روایتیں، بہت زیادہ روایتیں، میں مختصر آپ کو بہرحال کچھ روایتوں کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلا شبہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا ابن عمر نے غلطی کی، یہ سب کے لیے نہیں، میت پہ رویا جا سکتا ہے، یہ اس میت پہ غیر شرعی نوحہ وغیرہ کر کے رونا، یا وہ انسان جو زندگی میں میتوں پر غیر شرعی روتا رہا اور اس کو معلوم تھا اس کے خاندان میں بھی لوگ غیر شرعی طریقے سے روتے ہیں، اگر اس نے خود توبہ نہیں کی اپنے غلط رونے پر، اور اس نے اپنے گھر والوں کو تاکید اگر نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ غیر شرعی رونا نہیں رونا، تو ایسے میت کو عذاب ملتا ہے، دوسروں کو انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ تو ایسے میت کو رونے کا عذاب ملتا ہے جو میت زندگی میں بھی غیر شرعی روتی رہی اور اپنے گھر والوں کو کبھی نصیحت نہیں کی کہ میرے لیے غیر شرعی مت رونا،
جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے غیر شرعی روتے رہے، لہٰذا اس میت کو عذاب ملے گا اور اس آدمی کو زندے کو بھی عذاب ملے گا۔ سمجھ گیا؟ تو میت کو عذاب ملتا ہے غیر شرعی رونے پہ۔ اگر اس کو پتا تھا میرے خاندان والے غیر شرعی روتے ہیں، وہ تاکید کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ غلط طریقے پہ تم نہیں رونا، اور خود اپنے عمل پہ اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اگر میں ایسا روتا رہا تھا تو، ورنہ پھر اس کو بھی گناہ ملے گا اور میت کو بھی گناہ ملتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے گھر اور خاندان میں یہ رونے کا ایسا غیر شرعی سسٹم ہے، آپ کے لیے ضروری اپنے خاندان کو کہے میرے موت پر ایسا نہیں رونا۔ اور یہ کوئی بوڑھوں کے لیے ضروری نہیں، بوڑھوں کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے، لیکن جوان بھی تاکید کر سکتے ہیں، کیونکہ موت تو کسی بھی آ سکتی ہے، موت کے لیے فکس نہیں۔ ہاں بڑھاپے کے بعد تو موت ہی ہے، اور انسان ہزار بیماریوں سے بچ بھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے ختم ہی کر دیتی ہے، کچھ بیماری نہیں تھی پھر بھی مر گئی، موت ہے۔ بہرحال ہزار بیماریوں سے بچ بھی جائے تو بڑھاپا تو ہے ہی۔ بہرحال تو سب کو تاکید کرنا چاہیے گا گھر میں ایسا سسٹم ہے تو۔ غم کے وقت صدمے سے بیٹھ جانا یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، پہلے میں بتا دوں وہ سسٹم یہ کہ غم کے وقت خام و خواہ کے ایک دوسرے پر سب لڑکنا شروع کر دیتے، اور اگر کوئی نہ لڑکے تو بولتے تو غم اتنی ویسا لگ رہا، تو اننیسسریلی عورتوں کو دانت کینیاں بیٹھی اور پڑے ہوئے ہیں، اننیسسری لوگ بے ہوش ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، یہ نہیں، لیکن صدمے سے آپ بیٹھ سکتے، بالکل جائز۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ متا کی خبر ملی کہ زید بن حارثہ، جعفر جو ہے بن طیار اور عبداللہ بن رواحہ یہ تینوں شہید ہو گئے، ایک کے بعد ایک شہید ہوئے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون آئے پھر؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اسی جنگ میں ان کو لقب ملا تھا سیف اللہ۔ ٹھیک، بہرحال جب یہ تینوں کی خبر ملی موت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیٹھ گئے کہ رنج آپ کے چہرے پر واضح تھا، آپ کھڑے تھے بیٹھ گئے، اور رنج غم آپ کے چہرے پر کلیئر دکھ رہا تھا کہ آپ صدمہ ہو گیا، غم ہو گیا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے زید بن حارثہ وہ شخص جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں پالا بڑا کیا، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، بعد میں اسلام نے منع کیا کہ جو سگے بیٹے ان کو ہی بیٹا کہنا، پہلے ورنہ ان کا نام زید بن محمد تھا، پھر کہا گیا نہیں سگے بیٹوں کو بیٹا ہونا، کیونکہ عربوں میں طریقہ تھا بچوں کو پال کے نام دے دیتے تھے، اللہ نے کہا نہیں سگا نہیں ہے تو نہیں، تو پھر زید بن حارثہ کہا جاتا تھا۔ پہلے غم، دوسرا جعفر یہ آپ کے سگے چچیرے بھائی علی رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال غم ہو گیا، دوسرے اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ، تو آپ کو بہت بڑا صدمہ لگا، تین بڑے بڑے صحابی ایک کے بعد ایک شہید کر دیے، تو آپ صدمے سے بیٹھ گئے۔ پتا چلا غم سے بیٹھ جانے میں کوئی حرج نہیں، غم سے آنسو بہنے میں کوئی حرج نہیں، آنسوؤں کو روکنے کے لیے تھوڑی بہت آواز نکلتی رونے کی کوئی حرج نہیں، ٹھیک۔ تو بہرحال آپ بیٹھ گئے اور غم آپ کے چہرے پر، چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا۔ میں آپ کو دروازے کے سوراخ میں سے، چونکہ آپ باہر تھے، میں دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے باہر، دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جعفر کی گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، آپ نے فرمایا انہیں منع کر۔ وہ شخص پھر گیا، پھر آ کر کہا، وہ پھر بھی رو رہی، رکتے نہیں، مطلب غیر شرعی ڈھنگ سے رو رہی، کہا روک ان کو، پھر آ کر کہا وہ اب بھی نہیں تھی، آپ نے کہا جہاں روک ان کو، ان کے منہ میں مٹی اور خاک ڈال دے، روک ان کو۔ یہ طریقہ ہے، یہ ابتدائی دور تھا، صحابہ سیکھ رہے تھے، تربیت میں آ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری پرانی چیزیں ان کی زندگیوں میں تھی، لیکن نبی سے جب سنتے تھے تو وہ چیزوں کو اپنے اندر سے فوراً نکالنے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو غم سے بیٹھ جانا بھی درست۔ اسی طرح جو ہے اہل میت کے لیے جو ہے کھانا تیار کر کے بھیجنا چاہیے، جس سے گھر موتا ہوئی اس کے گھر کھانا بھیجنا چاہیے، یہ بھی غم کے اندر شامل ہے، کیوں تو وہ انسان صدمے میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کھانا نہیں بنا سکتا، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت فرمایا، کہا کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاندان جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے نا، غم زدہ ہو گئے، مشغول ہو گئے اپنے آپ، لہٰذا اب کیا چیز کی ضرورت ہے، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اب خود تو ظاہر ہے اسی گھر میں میت ہوئی، عورتیں غم میں ہیں، کیسے کھانا بنائیں گے، اور تھوڑا رسک بھی ہے، غلطی ہونے کے امکانات اور چانس ہے، لہٰذا ایز اے ہیلپ، ایز اے کرٹسی، ٹھیک ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ میں کیوں وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ وہاں پر ہوتا ہے انتقال ہو گیا، دیکھو انتقال ہوا کھانا نہیں بھیجے، لسٹ بناؤ کس کس نے نہیں بھیجا، ان پوروں سے بدلہ لیں گے، بھیجنا چاہیے، ریکمینڈڈ ہے، کمپلسری، سمجھ، مستحب ہے، ضروری نہیں، یہ بات سمجھ، بھیجنا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب الجنائز میں، امام علامہ البانی نے اس روایت کو نقل کیا اپنی کتاب کے اندر، وہ لکھتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ میت کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا یہ
کام پسند کرتا ہوں، مطلب میں پسند کرتا ہوں کہ جس دن فوتگی ہو، مطلب جس دن انسان مرا ہو، اس ایک دن اور اگلی ایک رات کا کھانا اہل میت کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ سنت بھی ہے اور اچھا کام بھی ہے۔ ہم سے پہلے بھی بھلے لوگ اور اچھے لوگ اس کو کام کرتے رہے اور بعد والے بھی انشاءاللہ کرتے رہے۔ تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، امام شافعی کہہ رہے ہیں دینا چاہیے پڑوسیوں نے، رشتہ داروں نے، یہ اچھی چیز ہے۔ ایک دن جس دن انتقال ہوا اور سیکنڈ نائٹ دینا چاہیے، کیونکہ یہ سنت بھی ہے، ہم سے پہلے کے نیک لوگ کرتے آئے اور بعد والے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، تو دینا چاہیے۔ کوشش کرے اللہ نے آپ کو استاد یہ دیجیے، لیکن یہ چند گھڑیوں اور چند وقت کے لیے۔ لیکن اگر واقعی میں نادر لوگ ہیں، جیسا کمانے والے کا انتقال ہوگا، پھر تو بھیجتے ہی رہیے آپ، کیا مسئلہ اس میں، وہ تو صدقہ ہے، وہ ایک الگ چیز۔ میت کے گھر کھانا ایک دن بھیج سکتے ہیں، ایک رات آپ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی نہیں۔ کچھ علماء لکھتے ہیں کہ 3 دنوں 3 راتوں تک جب تک غم ہے تب تک بھیج سکتے ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، جو بہتر لگے آپ بہرحال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نادر ہے، غریب ہے میت، پھر تو آپ بھیجتے رہے، جیسا کہ کمانے والا ہی چلا گیا آپ دنیا سے، پھر تو کیا ہے، پھر تو کوشش کرے کہ ذمہ کوئی لے لے تاکہ بیچاروں کو کھانا ملتا رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگوں کی غلط فہمی اس حدیث سے کیا ہوگی، اسی کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ میت ہونے والے گھر میں کھانا بنانا حرام ہے، چولہا جلانا حرام ہے، لہٰذا کوئی مر گیا تو چولہے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ چولہے کو ہاتھ لگا سکتے، کھانا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے رسول غم کے اندر چونکہ عورتیں ہو جاتی ہے لہٰذا ہیلپ کے لیے بول رہے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانا نہ بھیجے، کوئی کھانا نہ دے تو آپ بنا سکتے ہیں، چولہا جلا سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کسی کا کھانا نہیں لینا چاہتے، وہ اپنے گھر میں نوکروں کو، اپنے کام والوں کو بولتے کھانا بناؤ انتقال ہوگا، تو لوگ بولتے ہیں کتنے برے لوگ ہیں، چولہا جلایا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، غم کا کوئی ادب نہیں معلوم، ابھی مرا نہیں کہ چولہا جلا لیے، یہ مرنے والے کہ غم کا حصہ ہے کہ 3 دن تک چولہے کو بائیکاٹ کیا جائے، بند کر دیا جائے۔ نہیں، یہ کچھ ایز اے ہیلپ اور کرٹیسی ہے، وہ ایک سنت عمل ہے۔ لیکن کوئی نہ بھیجے تو آپ بالکل چولہا جلا سکتے ہیں، بالکل اپنا کھانا بنا سکتے ہیں، بلکہ آنے والے کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور جو چاہے بنا سکتے ہیں، اور جو چاہے کھلا سکتے ہیں، جو چاہے بھیج سکتے ہیں، جو چاہے آئے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کھانے بھیجنے کی بھی ایک مخصوص قسم ہے۔ چاول ہونا وہ بھی پیلے کلر کے، اس میں دال ڈالی بھی ہونا مسور کی، وہ بھی مونگ کی آ جائے یا چنے کی آ جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑا، اس کا بھی کفارہ دینا پڑتا۔ تو ایک مخصوص پیلے چاول، اس سے مخصوص قسم کی ایک دال، اور اس کے ساتھ مخصوص قسم کی تلی کی چٹنی، اور اس سے مخصوص اسٹائل میں کاٹی ہوئی پیاز کی چکتیاں، یہ ہے بولے میت کا کھانا۔ اگر اس سے ہٹ کر بنا تو لوگ دیکھ کے تھوک دیتا، استغفر اللہ، میت ہوئی اور یہ کھانا۔ سمجھ لیجئے کسی بھائی نے، اللہ نے طاقت استطاعت دی، اچھا طاقت استطاعت کا ایشو چھوڑ دیجئے، میں ہوٹل سے کھانا لانا، کوئی بنا کے دینے والا ہے، اب ہوٹل میں کیا بولیں گے، میت کا الگ کھانا بنا کے دے، جو بنا بنایا لے لیں گے۔ ہوٹل گئے، میں دے دو بریانی، تہاری، کیا ہے دے دو، حریص حلیم کیا ہے دے دو، بھائی جلدی دو، انتقال ہو دینا جاتا۔ اب اگر گھر کے اندر گوشت پہنچ گیا تو پھر تو وبال، ہمارا آدمی مرا اور تیرے کو خوشی ہو رہی، تیرے کو لا کے گوشت کی بوٹیاں چکتے والی لایا، تیرے کو اس کی کتنی خوشی ہوئی، فلاں ہوئی، ہے نا۔ تو مخصوص کھانا، مخصوص سٹائل، مخصوص روٹی، مخصوص کلر، ہے نا۔ روٹی گول ہونا، بولو عام روٹیاں لمبی ہوتی شادی کی، تو میت کی گول ہونا، اب شادی کی بڑی ہوتی، میت کی چھوٹی ہونا، شادی کی جو رہتی وہ آٹا زیادہ رہتا، میت میں روا زیادہ ہونا۔ کہاں سے جو کھاتے ہو، جو حلال ہو لایا جا سکتا، جو اویلیبل ہو، جو سہولت ہو لایا، بھیجا، کھایا، دیا جا سکتا، کوئی ایشو نہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتی، سمجھ گئے آپ بات کو۔ تو لہٰذا کھانا بھیجنا چاہیے، کسی کو بھیجا جائے تو اس نے قبول کرنا چاہیے، کوئی خود بنانا چاہے خود بنا سکتا ہے، کوئی نہ بھیجے تو آپ چولہا جلا سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ غلط فہمی دور کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں اہل میت کا جو ہے دوسروں کے لیے کھانا تیار کرنا، ٹھیک۔ گھر والے جو ہے دوسروں کے لیے بھی کھانا بنا سکتے ہیں چاہے تو، مطلب آنے والوں کے لیے، مہمان کے لیے، لیکن یاد رکھیں یہ کھانے مخصوص نہ ہو، یہ کھانے مخصوص دعوتی شکل میں نہ ہو۔ میں بہت اچھے سے مجھے یاد ہے، اب تو میں نہیں دیکھتا ہوں یہ چیز، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو رخوں کی 2 قسم آتی تھی، اگر آپ کو بھی یاد ہوا کسی کو تو آپ گواہی دے سکتے۔ رخوں کی 2 قسم، ایک رخہ آتا تھا بالکل سیدھا اور ایلبولب کے اندر ڈالا، اور ایک رخہ آتا تھا ایک دم ایسا فولڈڈ، اتنا چھوٹا ہوا، اتنا چھوٹا سامنے نام لکھا۔ یہ فولڈڈ رخ آتے سمجھ جاتے تھے میت کی دعوت آئی، اب وہ چاہے 10ویں کی ہو، 30ویں کی ہو یا 40ویں کی ہو، فولڈڈ، اور وائٹ پیپر کالی سیاہی سے لکھا ہوا، اور اوپر نام بھی کالی سیاہی سے لکھ کے بیٹھے، غم ہے نا،
تو لہٰذا اور اس میں لکھا ہوا آتا تھا کہ ان کی فلاں ہے اور فلاں کا چہلم ہے یا تیسواں ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس غم میں ہمارے ساتھ شریک ہو. پھر وہ غم میں لوگ شریک ہوتے تھے، جس میں جانے کے بعد مخصوص کھانے ہوتے تھے. مطلب جیسا کہ خوشی کے کھانے میں نلیاں غدوں کے ساتھ ہوتی ہے، غم کے کھانے میں بغیر نلیوں کے ہوتا ہے، سمجھ آپ، گوشت ہوتا ہے صرف زیادہ سے زیادہ. خوشی کے کھانوں میں لال رنگ زیادہ ہوتا ہے، غم کے کھانے پیلے رنگ کے ہلدی ڈال کے بنائے جاتے ہیں. خوشی کے کھانے میں میٹھا بھی ساتھ میں ہوتا ہے، غم کے کھانوں کے اندر میٹھے کے بدلے میت کو جو پسند تھا اس کو بھی سادگی سے بنایا جاتا ہے، مطلب زیادہ اس میں کاجو وغیرہ کشمش سجائی نہیں جاتی، ایک دم سادگی سے میت کو پسند تھا وہ کھایا. تو ہم وہ رخے کے سائز اور سے کلر سے ڈیفرینشیٹ کرتے تھے میت کی دعوت ہے یا پھر جب روٹیاں وغیرہ کچھ واپس کھانا کبھی جو دیتے ایک دوسرے کو، جو روٹی کے شیپ سے پہچان لیتے تھے، ارے میت کے گھر کا کھانا ہے کیا؟ تو روٹیاں گول ہوتی تھی، عام شادیوں کے کھانوں میں لمبی روٹیاں ہوتی، میت کی گول. تو یہ کوئی مخصوص دعوت نہیں، کوئی مخصوص کھانا نہیں. ہاں، میت کے ایصال کے لیے اگر آپ غرباؤں کو، مسکین کو، نادر لوگوں کو، فقیروں کو، بھکاریوں کو کھلائے تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. کوئی مخصوص کھانا نہیں، کوئی مخصوص دن نہیں، کوئی مخصوص سٹائل نہیں، کوئی مخصوص طریقہ نہیں بنانا. نہیں بولے وہ کیا بگھارا بنانا میت کے لیے اور کچھ اینی تھنگ کھلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کھلاؤ جو بیچارے مستحق حقدار ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کو آپ ذہن میں کر لو، یاد رکھیے. مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم میت کے گھر میں اکٹھا ہونا اور اس کے بعد کھانا تیار کر کے کھانے کو جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کھانے کو غیر شرعی نوحہ اور دور جہالت کے رسومات میں شمار کرتے تھے. ہم کیا صحابی فرما رہے، ہم لوگ صحابہ میت کے گھر میں اکٹھا ہونا اور اس کے بعد کھانا تیار کرنا، جو اسپیسیفک ہمارے پاس آج کل ایک سسٹم کے تحت ہوتا، 3 دن 10 دن 30 دن 40 دن، برا مت مانیے میری بات، برا مت مانیے. جو سنت ہے اس کو فالو کریں، جو نبی نے بیان کیا وہی دی. صحابہ پسند نہیں کرتے تھے خاص دنوں میں جمع ہونا، اکٹھے ہونا اور خاص کھانا تیار کرنے کو یہ لوگ دور جہالت کے نوحہ اور رسومات میں شمار کرتے، مطلب دور جہالت کی غم منانے کے طریقوں میں شمار کرتے. کوئی دن مطلب جمع ہونا نہیں اور کوئی دن خاص کھانا کھانا نہیں، بس اس دن جب آپ سمجھو آئے سفر کر کے آئے میت کے گھر میں تو کھا لو، کوئی وہاں بھی ضروری نہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں میت کے گھر میں کھانا کھانا ضروری ہے، کیوں؟ تو بولے میت کا کاندھا دیے نا تو اتارنا پڑتا، اور میت کے گھر والے بولتے کھانا ہمارے گھر میں کھاؤ، کیوں؟ تو تم نے کاندھا ادھار نہیں رکھنا ہے ہماری میت پہ جو تم نے اٹھا کے لے گئے، کھاؤ. وہ کھلاتے بھی اور یہ کھاتے بھی. نہیں 2 نوالے لے لیں گے یار، 2 نوالے چل لے لیں گے، کاندھا اتار دیں گے. وہ 2 نوالے کھا لو، رے کاندھا اتار دو، ہمارے میت کا بوجھ مت رکھو اس کو. مطلب یہ بوجھ کہاں ہے؟ مومن مومن کے لیے کچھ کرتا ہے تو کیا بوجھ ہے؟ مومن مومن کے لیے جو کچھ کرتا ہے اس کا اجر پاتا. بوجھ کہاں ہے؟ اس کا بوجھ اٹھایا آپ کو اجر ملا، اس کو آپ نے اس کے ٹھکانے پہنچایا آپ کو اس کا اجر ملا، اس کی بیماری میں کچھ دیا آپ کو اجر ملا، اس کو دوا کھلائی آپ کو اجر ملا. ظاہر سے میت کی تدفین ضروری ہے، اس کا بھی اجر ہے. یہ کاندھا واندھا مت لگائی چکر، کھلانا کھلائیے، نہیں کھلانا مت کھلائیے، مخصوص مت کیجیے کھانوں کو. ٹھیک. اسی طرح جو ہے اب سوگ کتنے دن، ہم کتنے دن، دیکھیے ہر چیز شریعت ہم کو بتا رہی ہے. خوشی کا طریقہ بتایا کہ 7ویں دن مناؤ، ہے نا، عقیقہ بچہ پیدا ہو تو. شادی کیا تو اس کا طریقہ بتایا. غم کا بھی طریقہ سیکھیے، کتنے دن غم ہو تو غم کے لیے یاد رکھیے سوگ کتنے دن تک، یہ بڑی اہم چیز یاد ہے، غم کتنے دن تک. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور میں عورتوں کی صحابیات کے واقعات رکھتا ہوں کیونکہ عموماً مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے احساس زیادہ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں. واقعات کو خاص طور سے جو واقعات اس کو نقصان دیتے ہیں، صدمہ دیتے ہیں، غم دیتے ہیں، ان کو لمبے عرصے تک یاد رکھ پاتے ہیں. مرد جلدی بھول جاتے ہیں. جیسا ایک لڑکی ہے، چھوٹی بچی ہے، کوئی چیز سے ڈر گئی، سالوں تک اس کو یاد ہے. اور اپنے بچوں کو دیکھیں، آپ لڑکوں کو جب ہی بھول جاتے، اسی دن پھر وہ حرکت، پھر اس کی والدہ ہوتی ہے کل کاٹا تھا نا مکوڑے، میرے کو اب تک یاد نہیں. لیکن بہن کو دیکھو آپ بول رہے وہاں گئے تو مکوڑا کاٹتا. ان لوگوں کو غم، صدمے، ایموشنز زیادہ ہوتے ہیں، فطری اللہ نے ان کو بنایا ویسے. ٹھیک. تو اس لیے میں عورتوں کی واقعات رکھتا ہوں، وہ کتنے دن غم مناتی تھی اور کتنا شریعت میں جائز ہے، تاکہ ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ اس سے زیادہ کرنا شریعتاً جائز اور درست نہیں ہے. آئیے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے تیسرے روز زرد رنگ کی خوشبو منگوائی. اب زرد رنگ کی خوشبو کیا ہے بتا دوں آپ کو میں. یہ زرد رنگ کی خوشبو عربوں میں عورتیں لگایا کرتی تھی اور یہ جائز ہے. یہ وہ خوشبو ہوتی تھی جس کا پیچ لگتا تھا لیکن اس کی اسمیل فریگرنس نہیں تھی. خوشبو کی 2 قسمیں تھی جو عربوں میں لگائی جاتی تھی، جس میں سے ایک خوشبو عورتوں کے لیے حرام ہے، ایک خوشبو حلال ہے. وہ حلال والی خوشبو کون سی ہے؟ وہ خوشبو جس کا دھبا لگتا ہے لیکن اس کی فریگرنس نہیں ہوتی، اس میں اسمیل ہوتی لیکن فریگرنس، خوشبو مہک نہیں کرتی، پھیلتی نہیں، وہ جائز ہے عورتوں کے لیے خوشبو لگانا. اور وہ خوشبو جو عورتوں کے جسم پر لگنے کا فریگرنس ہوتا ہے، مہک اٹھتی ہے، وہ خوشبو عورتوں کو لگانا سخت ممانعت حرام ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں منع ہے. لیکن وہ خوشبو جس کا پیچ آتا ہے،
کلر سپاٹ آتا ہے، نزدیک رکھے تو اسمیل بھی آتی ہے بٹ فریگرنس نہیں ہوتی ہے، مہک نہیں اٹھتی ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ انہوں نے کیا کیا، تیسرے روز زرد رنگ کی وہ فریگرنس، وہ نان فریگرنس والی خوشبو منگائی اور وہ زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر اپنے بدن پر لگائی اور فرمایا ہمیں خاوند کے علاوہ اور کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت، ہمیں شوہر کی موت کے علاوہ کسی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے 3rd ڈے منگائی خوشبو لگا کے بتا دیا آج سے غم میرے بیٹے کا آگے سمجھ۔ حدیث ایک اور بات پتا چلا، 3 دن زیادہ کسی کو غم منانا منع ہے، اور ایک بار پتا چلا شوہر کی انتقال پر بیوی کے لیے واجب ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن غم، زیادہ ہے اس سے زیادہ شوہر کا 4 مہینے 10 دن۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، روایت کرتی ہے کہ ابو صفوان کی وفات کی خبر آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے تیسرے روز خوشبو منگوائی اور اپنے گالوں اور بازوؤں پر ملی، وہ پیچ والی خوشبو گالوں اور بازوؤں پر ملی اور فرمایا مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو عورت اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہے اس کو کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا درست نہیں ہے، البتہ خاوند پر 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے۔ تیسرے دن ہی انہوں نے کیا کیا، میت کے خوشبو لگائی گالوں پہ وغیرہ اور کہا اب میں سوگ نہیں مناؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ پر روز قیامت پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہ منائے سوائے خاوند کے اور شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک وہ غم منائیں گی، یہ واجب ہے۔ ہو گیا تو غم کتنے دن، 3 دن عورتوں کے لیے، مردوں کا آ رہا ہے مسئلہ آگے آگے، ٹھیک ہے، تو عورتوں کے لیے صرف 3 دن ہے، یہ بخاری کی روایت۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے، زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے بھائی فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، ام المومنین ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے بھی تیسرے روز خوشبو لگائی اور پھر وہی کچھ کہا جو اوپر والی حدیث میں ہے، جو عورت اللہ پہ روز قیامت پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن زیادہ کسی غم نہ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے دے، وہی روایت پھر بیان۔ تو یہ بخاری کی روایت، پتہ چل گیا کتنے دن۔ سوگ منانے کی اجازت صرف عورتوں کو ہے، مردوں کو نہیں ہے۔ سوگ منانے کی اجازت 3 دن عورتوں کو ہے اور 4 مہینے 10 دن عورت کو ہے شوہر کے لیے، اس کے علاوہ مردوں کو سوگ منانے کی اجازت۔ لیکن اگر کوئی مرد کو غم ہو گیا اور غم میں اس نے 1 آدھ دن دکان نہیں گیا، آفس نہیں گیا، شاپ نہیں گیا، تو یہ علماء لکھتے جائز، لیکن پری پلان نہیں ہونا کہ اب انتقال ہوگا تو میں 3 دن کہیں نہیں جاؤں گا، 3 دن دکان میں رکھوں گا، 3 دن غم مناؤں گا، 3 دن پری پلان نہ ہو بلکہ ان پلانڈ ہو بٹ ہو جائے تو وہ لکھتے جائز۔ جیسا کہ کسی کا انتقال ہو گھر میں والدہ کا اور آج آفس جانا دل نہیں بول رہا، مطلب آج ہوا تو کل نہیں دل بول، بٹ ہی پلان نہیں کیا انہوں نے، دل نہیں بول۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، اچھا نہیں دل، ان پلانڈ، یہ نہیں کہ 3 دن میں بھی بناؤں گا، ان پلانڈ وہ رک جا رہا ہے، کوئی مسئلہ۔ ورنہ اور آدمیوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی زندگی کا معمول جاری رکھے وداؤٹ چینج۔ اب ہمارے پاس اگر یہ کوئی بات سن لے تو بولیں گے دیکھو گھر میں انتقال ہوا اور کل دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، دیکھو گھر میں انتقال ہوا، ارے تمہارے دادا کے گھر میں انتقال ہوا تھا تمہاری دادی کا تو 4 مہینے تک دکان بند رکھے تھے، 30 دن تو گئے نہیں تھے، 10 دن تو بستر سے نہیں اٹھے تھے، فلاں نہیں ہوا تھا۔ یہ اسلامی اعتبار ثابت نہیں ہے۔ پرابلم یہی نا ہمارے لیے، ہر چیز کے لیے ہم لکیر کے فقیر ہیں، شریعت کے مطابق ہی چلیں گے، لکیر ہے شریعت تو اس کے مطابق، اس کے آگے جاتے ہیں نا اس کے پیچھے چلتے، یہی تو ہماری خصوصیت ہے، اس لیے تو مسلمان اور مومن کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اتباع رسول کی وجہ سے تو کرتے ہیں، اللہ کو ماننے والی تمام قوم ہے دنیا کی، اتباع رسول تو ہم کو الگ کرتا ہے تمام، ہمارے آخری نبی کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال سوگ آدمیوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے 3 دن یاد رکھیے، مردوں کو چاہیے ریگولر ایکٹیویٹیز کرے، ہاں ان پلان کچھ ہو جائے تو علماء لکھتے جائز ہے، ٹھیک۔ چلیے آگے ہے، سوگ کرنا یاد رکھیے یہ کیا فرض ہے یا مستحب ہے؟ اب غم منانا، مثال کے طور پر 3 دن تک غم ہے، اب کو عورت 3 دن نہیں منا رہی تو کیا فرض تھا اس کا؟ ایک آدمی کے گھر میں انتقال ہوا اور اس کو کوئی غم نہیں منا رہا، مطلب آج انتقال اور کل وہ رائٹ اپنے پروفیشن، جاب، دکان، کام، تجارت، نمازیں سب، ایسے نماز وغیرہ تو فرض ہی ہے، لیکن پھر بھی جو چہرہ وغیرہ حشاش بشاش باتیں کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے، مل رہا ہے، تو اب ہمارے پاس تو کیا ہوتا ہے، اتنی خوشی دیکھو اس کی ماں مری اور کتنا حساس کی باتیں کر رہا ہے، بولا ہے تو کیا غم منانا، یہ سوگ منانا فرض ہے یا مستحب ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے کسی میت پر سوگ منانا واجب یا فرض یا مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے بیوی کے کہ شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے یہ واجب ہے، مطلب باقی تمام کے لیے سوگ منانا، غم منانا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے،
سوائے بیوی کے کہ شوہر کے لیے کرے. تو اگر کوئی عورت 3 دن بھی سوگ نہیں مناتی تو بھی رائٹ ہے. عورت سے مراد اس کے بچے کا انتقال ہوا, اس کے بھائی کا انتقال ہوا, اس کے شوہر کا ہو گیا تو پھر تو 4 مہینے 10 دن سوگ کمپلسری. لیکن اس کے علاوہ وہ سوگ نہ بھی منائے تو کوئی بری بات نہیں. ہمارے سماج میں اگر کوئی سوگ نہ منائے تو ہر کوئی لان تان کرتا ہے, کاٹتا کوستا ہے, کیسا آدمی ہے, کیسی عورت ہے, دیکھو ہنس رہی تھی ساس, کل مری, دیکھو آج کھانا بنا رہی, کتنی فلاں ہے, اس کو تو خوشی ہوئی ہوں گی نا, ساس سے تو ویسے بھی پریشان تھی اور یہ تھی اور وہ تھی. کئی بات کرنا چاہے تو 3 دن ہے, کرنا ضروری نہیں ہے. جس کو کرنا ہے وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے انتقال پہ 4 مہینے 10 دن کرے, اس کے علاوہ کسی کے لیے کمپلسری نہیں ہے. ٹھیک ہے. میت ہو جانے پر معمول کام جو ہے وہ آپ کر سکتے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ میت ہوگی تو سوگ 3 دن بھی منانا ضروری نہیں ہے, جیسا روٹین چل رہا, یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ صدمہ تو لگتا ہے نا. دیکھو جس کو لگا. ایسے بھی اللہ کے بندے جو صبر کر کے بیٹھے ہیں, اللہ سے اجر طلب کر رہے ہیں, وہ تو آخرت میں بتائیں گے. لیکن میں ایک واقعہ رکھتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے. انتقال کا غم منا سکتے 3 دن, لیکن ضروری نہیں ہے. واقعہ کیا ہے آپ سب نے سن رکھا ہے, صرف ریپیٹیشن کر رہا ہوں. مشہور واقعہ بخاری کا, ام سلیم رضی اللہ عنہا, ان کے شوہر سفر سے آتے ہیں لمبے, یہ تیار ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے, پھر رات میں وہ سب کرتے ہیں جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں. اس کے بعد صبح اٹھتی ہے, فجر کی نماز سے پہلے جب غسل لے کے شوہر جاتے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, تو کہتی ہے ابو طلحہ اگر تمہیں کوئی چیز دے تو تم کیسے لوٹاؤں گے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی چیز مجھے کوئی دے تو میں جیسی کی ویسی یا اس سے اچھے انداز سے لوٹاؤں. تو ابو طلحہ پھر ایک خبر ہے تمہیں, اللہ رب العزت نے ہمیں ایک لڑکا دیا تھا, کل اس کا انتقال ہو تمہارے آنے سے, میں نے اس کو نہلایا دھلایا اور اس کے لیے دعا کی اور اس کی تکفین کرا, لیکن رات میں شوہر آئے تو معلوم نہیں ہونے دیا. صبح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے غمگین ہوئے, لیکن اب چونکہ سفر سے ایک دم غم دیتی تو اور غمگین ہوئے, تھکن تھی. اور آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ایسا ہوا کر اور میرے بیٹے کا انتقال ہوا, میری بیوی نے بتایا نہیں مجھے, اور رات میں ہم نے فلاں عمل بھی کیا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ اللہ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے, اور اس کے بعد ان کو عبداللہ نام کا ایک لڑکا پیدا, جس کا نام انہوں نے عبداللہ. یہ انس بن مالک کے بھائی تھے. ام سلیم رضی اللہ عنہا انس بن مالک کی والدہ ہے, ان کے والد انس بن مالک کے دوسرے, ان کا انتقال ہونے کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح کیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے بھی ان کو اولادیں ہوئی. انس بن مالک کے دوسرے بھائی, ماں سے, ماں شریک بھائی. سمجھ رہے آپ؟ معمول کے پورے کام کیے. اگر غم منانا واجب ہوتا 3 دن تو ام سلیم رضی اللہ عنہ غم مناتی, نہ تیار ہوتی, نہ کچھ کرتی, نہ شوہر کے ساتھ سوتی, بلکہ آتے ہی جو ہمارے پاس ہوتا ہے ایک اتنی سی چیز ہو جائے اٹھا کے رکھو شام تک, اور آتے ہی شوہر چیخنا چلانا چالو کر دو, بیچارہ کس سال سے آئے کوئی پرواہ نہیں. یہ دیکھیے عورت جانتی تھی کہ انسان ہے آلریڈی بہت لمبے سفر سے آ رہے ہیں, تھکے آ رہے ہیں, سکون کی ضرورت. تو پتہ چلا 3 دن چاہے تو منائے, ضروری نہیں. یہ بات بتانے کے لیے میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا, مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں. اب یاد رکھیے غم کا تصور کیا ہے. یہ اسلامی تصور تو ہو گیا, ہمارے ماحول میں غم کا تصور ہی کچھ عجیب ہے, بڑا عجیب اور غریب تصور. بہرحال کیا تفصیلات رکھو آپ کے ساتھ. ہمارے پاس کسی کی اگر موت ہو جائے تو غم کا تصور اتنا ڈینجر ہے کہ جس کا کوئی امتحان. ڈپریس, رات کے لیا بیٹھ رہی, چکر کھا کے گر جا رہے, بیمار ہو جا رہے, ایڈمٹ ہو جا رہے, ہاں جسموں کو نقصان پہنچا لے رہے, سر پھوڑ لے رہے ایک دوسرے کے, فلاں کر لے رہے, ہاں مالی نقصان کر دے رہے, کپڑے پھاڑ دے رہے, چوڑیاں توڑ دے رہے, جس میں ہاتھ میں زخم ہو جا رہے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی جا رہی. یہ تمام چیزیں یاد رکھیے اسلامی نہیں. یہ بات ہمارے پاس غم کا تصور ہے جی. اب اگر کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کسی کو دفنا دے تو ہمارے پاس تو بولیں گے میں خوش ہوا وہ موت سے, نہ رویا, نہ چلایا, نہ چیخا, نہ کچھ کھلایا ان کے نام سے. اسلامک مطلب ایسا ہو کہ اللہ رحم کرے کہ اسلام اجنبیت اختیار کر چکا ہے اور اجنبی چیزیں اسلام کی جگہ لے کے بیٹھی ہے ہمارے. کوئی آدمی کو آپ دیکھیں ہنستا کھیلتا جا رہا ہے, 2-3 دن بعد انتقال کے تو دیکھو ہنستا, انہیں تو سالوں سال غم منانا چاہیے, اس کے باپ نے اتنا کیا اس کے لیے. ارے سالوں سال غم نہیں ہے اسلام میں تو کیسا منائیں گے؟ لیکن بس ہمارا تصور تو اسٹریسفل, ڈپریس, میرا جینے کو دل نہیں چاہ رہا, مر جانے کو دل چاہ رہا, میرے کو بھی دفنا دو ان کے ساتھ, اور فلاں اب تو میری زندگی اچاٹ ہو گئی, اب جینے کو ریزن نہیں رہا. ارے اللہ نے تم کو زندہ رکھا, ریزن ہے اس کا مطلب نہیں, اب تو جینے کا ریزن نہیں رہا, اب یہ چل گیا, اللہ تو نے میرے کو کیا کو زندہ رکھا, میرے کو بھی ان کے ساتھ اٹھا لیتا. یہ ساری چیزیں چل رہی, یہ غم کا تصور. آپ یہ کہیے اللہ تو نے ان کو بلا لیا, ان کا وقت تھا, اللہ ہمیں مہلت اور چھوٹ دے کہ ہم نیکی کریں اور مرنے سے پہلے ہمیں توبہ نصیب, ہمیں اچھی موت. دعا ایک گیا, پچھلے والوں نے چوکرنا ہو جائیے میری باری چوکرنا, تو وہ چھوڑ کے ہمارے پاس پتہ نہیں غم کے کیا کیا وہ ہے. اس کے بعد اگر انتقال ہو جائے تو شادی کینسل کر دی جاتی ہے,
8 दिन बाद शादी थी, कैंसिल, दादा का इंतकाल हो, दादी का शादी, शादियां कैंसिल कर दी जाती हैं, हाँ, खुशियां रद्द कर दी जाती है, इनॉग्रेशन दुकान का था अभी नहीं कर सकते हम, पहली ईद नहीं मना सकते, पहली बकरीद नहीं मना सकते, पहली रमजान की ईद नहीं मना सकते, पहला साल पूरा गम का रहेगा, 1 साल जब तक वो बरसी नहीं होती उसकी तब तक गम जारी रहे, नए कपड़े नहीं सिलाते 1 साल। ईद आ गई रमजान की, अरे भाई ईद वैसे भी अगर वो 3 दिन के अंदर भी ईद आ गई तो भी आप कपड़े पहन सकते नहीं, मसला नहीं है कि तो गम की अलामत में पुराने कपड़ों में रहना जरूरी नहीं, और नए कपड़े गम के खिलाफ नहीं है, समझ रहे आप बात को, गम के खिलाफ नहीं है। अगर नए कपड़े गम के खिलाफ होते तो आप अपनी मैयतों को नए कपड़ों में कैसे दफनाते? फिर अगर नई चीज गम की खिलाफ होती तो अपनी मैयतों क्यों दफनाते? तो नया और पुराना कुछ भी नहीं, आप पुराने कपड़े में भी दफना सकते मैयत को, 3 चादरें, 1 चादर, जैसी भी आपको मैसर, नए में भी कर सकते, सफेद में भी कर सकते, हरे काले नीले पीले में भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं व्हाइट भी, सिस्टम बन गया कि तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद रंग पसंद था, आपने फरमाया सफेद रंग जो आपको पसंद था इसे पहना करो, अपनी मैयतों को इसमें दफनाया करो। लेकिन जरूरी नहीं, बहुत सारे सहाबा जो है उनको कलरफुल उनके लिबास में या अपने घर की इस्तेमाल की चादरों में दफनाया गया जो कि व्हाइट नहीं थी, चलता है। तो अगर नया गम की अलामत मतलब गम के खिलाफ है, खुशी की अलामत है, तो आप फिर मैयतों क्यों पहनाते कफन नया? हाँ तो नहीं सोचते, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लिहाजा पहली ईद गम की ईद, पहली बकरीद गम की बकरीद, है ना, फिर पहली शादी गम की शादी, ये भी देखा मैंने, बेटी पोती की शादी थी, पहले तो 6 महीने बाद कर दिए, 6 महीने बाद भी हो रही तो माँ कैसा अजीब उचाट लग रहा, तेरे दादी नहीं है शादी के अंदर, कुछ शादी का मजा नहीं आ रहा, पूरी शादी ऐसा उचाट, दिल एकदम बहरान जैसा लग रहा, नहीं तो कुछ अब हो गया ना, 6 महीने हो गए, ऑलरेडी आपने कैंसिल कर दी शादी। किसी गम की वजह से किसी खुशी को खामोखा कैंसिल करना दुरुस्त नहीं। ताखिर कर सकते, भाई इंतकाल हो गया असर में, शादी थी असर के बाद, शादी चलो मगरिब के बाद या ईशा के बाद करें, दफना चलेंगे, या फिर शादी जल्दी से कर लो फिर तकफीन करेंगे, लेकिन ट्रांसफर करना, शिफ्ट करना, कैंसिल करना, रद्द करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं आता, ठीक है। मरने वालों के यहाँ कोई खुशी नहीं मनाई जाती, और अगर खुशी मनाई भी जाती है उसके बाद हर खुशी में हसरतों का इजहार किया था, कितना अच्छा लगता उन्हें जिंदा होते तो, कितनी खुशी होती उनको आठ टेकू देखते तो दूल्हे की सूरत में, कितना अच्छा लगता तुम्हारे अब्बा को अगर वो जिंदा होते तो, भाई हो गया ना उनका। अब ये कैकू खामखा ये जख्मों को रेतने के काम बहरहाल किए जा रहे हैं, और वो पता नहीं वो गम कब तक चल रहा है, सालों साल गम, सालों साल। कोई नई चीज आ रही, अल्लाह उन्होंने रहते तो क्या अच्छा लगता था उनको, अरे बस हो गया ना, इंतकाल कर गए नहीं, वो चल ही रहा हो, मतलब डेड एंड ही नहीं उसका कुछ भी, कभी भी उनके पसंद का खाना रहा, अल्लाह उनको कितना पसंद था, अगर रहते आज तो कैसा, मेरे को दिल ही नहीं बोलता क्या है, ओवर हो गया। शरीयत ने हमको बता दिया गम और खुशी के तरीके, तुम कौन होते हो उसको डिफाइन करने वाले, हमको सिर्फ मानना है जो उसने बताया, यह सब बहरहाल। अब ये तो हो गया गम जिसके पास हो। अब मुख्तसर थोड़ी सी बातें ताजियत के बारे में वो भी देख लेते हैं कि ताजियत का क्या तरीका है, और इंशाल्लाह जो मैं गम और ताजियत एक साथ इसलिए ले रहा हूँ कि अलग अलग लूंगा तो फिर टॉपिक में वो बात नहीं रहेंगी, क्योंकि दोनों मिलकर ये टॉपिक बने। चलिए आइए, ताजियत क्या है। ताजियत का लफ्जी मतलब होता है अपने मुसलमान भाई या बहन को कोई नुकसान अगर पहुंचे या कोई तकलीफ पहुंचे तो इस पर उसको तसल्ली दी जाए, उसका गम हल्का किया जाए, और इसके दिल पर जो परेशानी इसके दिल को जो परेशानी लाहिक थी इसके बजाय इसको इत्मीनान और राहत महसूस कराई जाए। ये मुख्तसर डेफिनेशन है। एक आदमी को गम हुआ, नुकसान हुआ, किसी का इंतकाल हुआ, उसकी ताजियत को जा रहे, तो ताजियत को जाने वाला क्या करता है, जाकर उसके गम को हल्का करता है, गम ख्वार बनता है, उसके गमों को खाता है, उसको रिलैक्स करता है और उसको उसके रूटीन लाइफ पर लाने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं ताजियत। अब हमारे पास ताजियत का मतलब ही उल्टा है पूरा। कैसा उल्टा है इंशाल्लाह आखिरी में मिलेंगे। पूरा अपोजिट। ताजियत मतलब जाके रुला उसको, अब निकाल तेरे दिल में क्या, निकाल, रो और रो, तेरे बहुत भरा हुआ दिख रहा है। ताजियत का मतलब है ऑलरेडी आदमी गमजदा को रिलैक्स कीजिए, नॉर्मल कीजिए और रूटीन लाइफ में ज्वाइन करा दीजिए। ये उसका माना होता है ताजियत। हाँ बस पूरा उल्टा मान लेते। बहरहाल ताजियत करने पर जो अज्र मिलता है, मालूम आप हदीस देखिए है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये जो है शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको किताबुल जनाइज में अपनी नकल किया। यह हदीस इस तरह से, जो अपने मुसलमान भाई की मुसीबत में इससे इजहारे हमदर्दी करता है, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इसे काबिल रश्क पोशाक पहनाएगा, कपड़े पहने। जो शख्स, क्या फरमा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स किसी मुसीबत में इसे इजहारे हमदर्दी करे अपने मुसलमान भाई की, तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इसको खास किस्म का कपड़ा पहना। ठीक है, तो गमखार बनना चाहिए, ताजियत के लिए जाना चाहिए। ठीक, इसी तरह जो है ताजियत का मकसद ये है कि होने वाले नुकसान के बारे में उनको, गम को उनके हल्का किया जाए और उनकी लाइफ को नॉर्मल रूटीन में लाने में उनकी
हेल्प की जाए। जब ताजियत को आप जाए तो मरने वाले की नेकियों का तज़किरा करे, ठीक है, तज़किरा करे कि बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे साथ अच्छा सलूक किया, फला, तज़किरा करे और उन्हें यकीन दिलाए इस चीज का कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनके साथ अच्छाई और खैर का सलूक कर रहा होगा। समझ रहे? ये होना चाहिए ताजियत में। एक पहली चीज तो ये उनकी नेकियों का तज़किरा मैयत की, और सामने वाले कहे नहीं बहुत नेक थे, अल्लाह इंशाअल्लाह उनके साथ अच्छा कर रहा हूँ, हुस्न ज़न जिसको कहते हैं, ये काम हमें करना चाहिए। ताजियत के लिए जो अल्फाज हम अदा करते हैं उसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज हम अदा कर सकते हैं, लेकिन इस बात का लिहाज और ख्याल रखा जाए ताजियत में गैर शरई चीजें, तकदीर को कोसने वाली चीजें या ऐसी चीजें ना कही जाए जिससे माना ही बदल जाए। जैसे कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी मौत पर। अफसोस अच्छा अल्फाज लफ्ज नहीं है, ये इसलिए अदा होता है जब गलत हरकत होती है तो अफसोस का लफ्ज अदा होता है। और मोमिन के लिए मौत गलत हरकत नहीं, मोमिन के लिए मौत अपने रब से मिलने का जरिया, तो ये गलत हरकत नहीं है, लिहाजा अफसोस मत की। गम मुझे हुआ, तकलीफ मुझे महसूस हुई, मैं भी आपके गम में बराबर का शरीक हूँ, मैं भी आपकी तकलीफ में बराबर का शरीक हूँ, इस नुकसान का अल्लाह आपको अच्छा बदला दे और इस नुकसान का मुझे भी असर हुआ, ये बोल सकते आप। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि अफसोस अच्छाई के माने में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अभी कॉमन वर्ड है उर्दू में, बट अवॉइड कीजिए, ज्यादा अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छे अल्फाज जो किसी के ताजियत के लिए हो सकते हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहे थे एक वक्त, वो अल्फाज को मैं आपको दोहरा देता हूँ। वो क्या है? हदीस के अल्फाज ये, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेटी ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे बेटे या बेटी के इंतकाल का करीब है, आप जल्दी आइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजियत के अल्फाज कहे, क्या अल्फाज थे सुनिए। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला जो भी देता है या लेता है वो उसी का है। अल्लाह ताला जो भी देता है या लेता है बेटी वो उसी का है, और हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, लिहाजा सब्र करो और अज्र तलब करो। अल्लाह जो भी देता है और जो भी लेता है वो सब उसी का है, ठीक है, और हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, लिहाजा सब्र करो और अज्र तलब करो। ये थे वो अल्फाज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कहते। मैं कहूँगा ये अल्फाज ही आप कहते, हो गया। या इसके अलावा जो भी कह सकते, गलत अल्फाज ना हो, अच्छे अल्फाज हो, वो आप कह सकते हैं। मैंने कहा मैं भी गम में शरीक हूँ आपके, मुझे भी दुख हुआ सुन, मुझे भी सदमा पहुंचा आपकी तकलीफ का, मैं भी हिस्से, मुझे भी बड़ा जो है सदमा, ये बोलते, लेकिन मुझे अफसोस जरा ठीक लफ्ज नहीं, उसका माना रॉन्ग उसमें होता है कि बच्चों की बिगाड़ पे अफसोस, चीजों की चोरी पर अफसोस, गुम होने पर अफसोस, ठीक माना नहीं उसका उर्दू में। तो आप ये सारे अल्फाज बहरहाल कैसे, इमाम नबी रहमतुल्लाह फरमाते और कहते हैं, ये हदीस ऊपर वाली जो मैंने पढ़ा इजहार ताजियत के लिए बहुत उम्दा हदीस, बेस्ट एग्जांपल है। ऐसी ताजियत हम भी करें, अल्लाह ने दिया था, जो कुछ भी दिया और जो कुछ भी लिया वो अल्लाह का, आप अपने अल्फाज में बोले, ठीक है। तो लिहाजा एक हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, इस पर आप सब्र कीजिए और अल्लाह से अजर, ठीक है। ये हम भी आप भी कह सकते हैं। ताजियत करते हुए मैयत के लिए दुआ करना कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्लिम की रिवायत है, जब अबू सलमा रजी अल्लाह का इंतकाल हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, आंख बंद की, फिर आंख खोली थी और कहा, जब इंसान मरता है तो आंखें उसके रूह को फॉलो करती हैं। तो आपने आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद एक दुआ दी। दुआ इस तरह से, इसके माना है, या अल्लाह अबू सलमा को बख्श दे। अब हम लोग भी ये दुआ कर सकते हैं किसी के लिए, वहाँ नाम चेंज करके उस आदमी का नाम डाल सकते हैं, आप उसमें को फुला फुला का बख्श दे, या अल्लाह अबू सलमा को बख्श दे, हिदायत याफ्ता लोगों में इसका मर्तबा बुलंद फरमा, और इसके पसमंदगान जो पीछे लोग छूट गए हैं इनकी हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सबको और मरने वाले को माफ कर दे, इसकी कब्र को कुशादा कर दे और इसे नूर से भर दे। ये दुआ आप भी कर सकते हैं। या इसके अलावा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, या इसके अलावा सबसे अफजल दुआ क्या है मैयत के लिए? मेरी रब नमाज जनाजा जाए, सबसे अफजल दुआ। बहुत सारे लोग नमाज जनाजे के वक्त बैठे रहते हैं कोने में, और जनाजे के बाद फिर दुआ हो रही, वहां खड़े, खबर पे दुआ हो रही खड़े, 40 कदम पे दुआ हो रही खड़े, घर आके दुआ हो रही खड़े। अरे भाई वहां नहीं खड़े थे तुम, जो सबसे अफजल दुआ थी वो थी नमाज जनाजा। नमाज जनाजा दुआ है, नमाज की शक्ल में है, लेकिन दुआ है मैयत के लिए प्योरली, उसके लिए इन्वोकेशन है अल्लाह से, अल्लाह को हम वो कर रहे हैं, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़क, ये दुआ है उसके लिए, इसकी मग़फ़िरत के लिए। कितनी प्यारी दुआ की नमाज में की। और नमाज देखिए मैयत के लिए 3 मुकामात पे आप दुआ कर सकते हैं, एक इज्तिमाई है, बाकी इनफरादी है। वो कौन कौन से वक्त? पहला मैयत के लिए दुआ जो आप इज्तिमाई कर सकते हैं वो है नमाज जनाजा, ये मिलकर कर सकते हैं, हो गया। इसके बाद मैयत के लिए दूसरी दुआ उसके तदफीन के बाद, गाड़े मतलब दफनाने के बाद जब हट जाते तो हदीस में अल्फाज आपने फरमाया अपने भाई के
سوال و جواب میں آسانی کی دعا کرو. تو یہ دوسرا, لیکن یہ انفرادی ہے, انڈیویجول. اور تیسری دعا, جب خبر آئی موت کی, انا للہ و انا راجعون, اللہ ان کی مغفرت کر. جب ان کی یاد آئی زندگی میں, اللہ ان کی مغفرت کر, ان پر رحم کر, جنت میں اللہ تعالیٰ مقام دے, کہ تو مومن کے حق میں استغفار قبول ہو. تو تیسرا مقام تو اینی ٹائم, اینی ویئر, اینی پلیس, اینی کنڈیشن, کوئی حالت میں, کسی حالت میں آپ بغیر غسل کی بھی تو کر سکتے. کسی کی یاد آئے, اللہ مغفرت کر دے, یاد آئے, ان پر رحم کر, بڑے اچھے. تو تھرڈ تو کبھی بھی, کہیں بھی, کسی بھی حالت میں, کسی کے ذریعے. لیکن سمجھ گئے آپ, تین ہی ٹائم ہے. ایک نماز جنازے کی شکل میں اجتماعی, دوسرا قبر میں دفنانے کے بعد انفرادی, اس کے بعد تیسرا انتقال کی خبر آئے, اس کے بعد خبر آئے, کبھی یاد آ جائے, کبھی موقع آ جائے, کبھی ان کی کوئی نیکی یاد آ جائے, تو ان کے لیے دعا. یہی ہے. آپ ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی دعائیں نکال. دیکھیے دعا تو اچھا عمل ہے, سب بول دعا اچھا عمل ہے. بھائی فائز بھائی آپ کیوں غلط بول رہے ہیں؟ دعا اچھا عمل ہے, لیکن دعا عبادت ہے, اور عبادت نبی کے بتائے گئے طریقے پہ ہوتی ہے, اپنے من مانے ڈھنگ سے نہیں. فجر کی 2 رکعت اگر فرض ہے تو 2 رکعت ہی فرض ہے.